چنوں کو آپ نے رات بھر بھگونا ہے۔ اس میں آپ نے میٹھا سوڈا ڈالنا ہے 1 چمچ۔ اس کے بعد رات بھر بھگو لیں اور انہیں واش کر لیں۔ اس کے بعد آپ ان کو بوائل کر لیں۔ میں نے پانی بوائل کیا، پہلے پانی کو گرم کیا اچھے طریقے سے۔ جب پانی گرم ہو گیا اس کے بعد میں نے چنے ڈال دیے۔ چنے ڈالے ہیں کوکر میں۔ کوکر میں میکسیمم آپ نے 15 منٹ ان کو گلانا ہے۔ 15 منٹ گلانے کے بعد ان کی شکل ایسی ہو گئی ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے، بہترین زبردست سے گل چکے ہیں یہ۔ اب یہ ریڈی ہو گئے ہیں ہمارے۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ایون زبردست ہوں گے۔ آج ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی زبردست چنا پلاؤ لائے ہیں۔ ایک دم چنا پلاؤ آپ کو بس قابلی پلاؤ کی یاد دلا دے گا۔ آپ نے ایک عدد چھوٹی پیاز براؤن کر لینی ہے اور اس کو سائڈ پہ ایک پیالی میں رکھ لیں۔ اس کی ایک اچھی سی خوشبو مہک آتی ہے جو کہ ہم لاسٹ میں آپ کو بتاؤں گی، اسے آپ نے اپنے چنے پلاؤ میں آپ ڈالیں گے۔ اس کے بعد ہم نے آئل ڈال لیا۔ آئل میں ہم نے ایک بڑے پیاز پھٹافٹ کاٹ کے ڈال دیا اور 3 عدد ہم نے سبز الائچی ڈال دی۔ سبز الائچی بھی بہت زبردست خوشبو ہوتی ہے اس کی۔ اس کے بعد ہم نے ایک لہسن کا بلب، ایک پورا لہسن، اور اس کے ساتھ ہم نے ایک ادرک 1 انچ کا ٹکڑا، وہ ہم نے پیسٹ بنا کے ڈالا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں ہم نے ٹماٹر لیے ہیں میڈیم سائز کے۔ آپ نے 5 عدد ٹماٹر لینے ہیں اور ان کو لمبائی میں آپ نے کاٹ لینا ہے، اور ہری مرچوں کو بھی لمبائی میں کاٹنا ہے، ان کا بیج آپ نے درمیان میں سے نکال دینا ہے، اور ان کو پھر ڈال دینا ہے مکسچر میں جو ہم نے ادرک لہسن کا پیسٹ ڈالا تھا۔ اس کے بعد بس 1 منٹ بھنائی کرنے کے بعد ہم نے یہ ڈال لینی ہیں سبزیاں۔ بہت ہی زبردست لک آتی ہے اس کی جب یہ لمبائی میں کٹے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ پلاؤ میں بہت ہی زبردست لگتے ہیں۔ سمپل سی ریسپی ہے، آپ بنائیں اسے، اسی طرح بنائیں، زبردست لگے گی۔ اس کے بعد یہ مسالہ جات ہیں، میں نے پوری ایک پلیٹ میں نکال لی ہیں تاکہ آپ کو بتاؤں کہ ہم نے اس میں کیا کیا ڈالا ہے۔ ہاں ہم نے اس میں کالی مرچ کا 1 چمچ لے لینا ہے، اور 3 چمچ ہم نے دھنیا کے، 1 مرچ ہم نے لال مرچ، اور 1 چمچ ہلدی کا، اور 1 درمیانہ سائز کا ہم نے لے لینا ہے کلونجی کا، 2 تیز پتہ یا کڑی پتہ جو بھی آپ کو اویلیبل ہو وہ ڈالیں، اور دھنیا لے لیں۔ اور اچھا سوکھا دھنیا میں جب بھی گرائنڈ کرتی ہوں اس کے اندر میں چند دانے جو ہے اس کے بھی ڈال دیتی ہوں، جو میتھی دانہ ہوتا ہے اس کا۔ میتھی دانہ بہت اچھا ہوتا ہے صحت کے لیے، یہ تو حدیث پاک سے بھی ثابت ہے، اس کے بہت زیادہ اچھے ایفیکٹ ہیں صحت کے لیے۔ چلیں ہم نے اب جو گھر میں دہی جمایا ہے، اور اس کے ہم نے 3 چمچ ڈال دینے۔ دہی سے کیا ہوتا ہے، دہی سے چاول بہت اچھے بنتے ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ چاول چپکتے نہیں ہیں، دوسرا ذائقہ بہت اچھا آتا ہے۔ میں نے چاولوں کو بھگو لیا تھا گرم پانی ڈال کے آدھا گھنٹہ سے 45 منٹ تک۔ اس کے بعد ہم نے مسالے میں سونف بھی ڈالے تھے، جو میں آپ کو بتانا بھول گئی ہوں، اور پھر ہم نے جو ہمارے چنے بوائل ہو گئے تھے وہ ڈال لیے، اور جو اس کے اندر پانی تھا، اس کا سوپ تھا ایک قسم کا، وہ آپ نے ویسٹ بالکل بھی نہیں کرنا، وہ غذائیت سے بھرپور ہے۔ دیکھیں ہم نے کوکر میں ہی چنے بوائل کیے ہیں، اور کوکر میں ہی میں نے پلاؤ بنایا ہے۔ کوکر میں آپ شاید فرسٹ ٹائم بنائیں، میں نے تو کئی بار بنایا، ٹرائی کیا، بہت زبردست بنتے ہیں، دم بھی بہت اچھا لگ جاتا ہے، اس لیے میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ ہم نے کوکر میں بنایا ہے یہ۔ ہاں جب بوائل آیا ہم نے نمک ڈال دیا، اس کے بعد ہم نے چاول ڈال دیے ہیں، 1 کلو چاول ڈالے ہیں میں نے، اور اس میں 1.5 کپ چنے کا تھا۔ چنے آپ اپنی مرضی سے ڈال سکتے ہیں، جتنا آپ کا دل کرے، جتنے آپ کو پسند ہوں۔ اس کے بعد ہم نے انہیں دیکھنا ہے کہ کہاں تک پانی ان کا خشک ہو گیا ہے۔ اب دیکھیں پانی خشک ہو گیا ہے تقریباً۔ اب ہم اسے کور کر دیں گے کوکر کو،
کوکر سے بہت ہی اچھا دم لگ جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ہرا دھنیا اور پودینہ کاٹ کے ڈال دینا ہے، بہت ہی زبردست سی خوشبو اور مہک آئے گی، اور جو کہ صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہے، آپ کا ہاضمہ درست کرتا ہے پودینہ۔ پودینہ ویسے بھی ہر سبزی میں اور ہر چیز میں بہت اچھا لگتا ہے، سلاد میں بھی، میں تو چالوں میں بھی ڈال لیتی ہوں۔ اوور آل اس کا اچھا افیکٹ پڑتا ہے۔ چلیں جی، اور بھی باتیں ہو گئی ہیں، آپ کو ہیلتھ سے ریلیٹڈ بتا دیا کہ اس کے فائدے بھی ہیں، اوور آل آپ کی اسکن کے لیے اچھا ہے۔ دیکھیں جی، میں نے کوکر کو اب کور کر دیا ہے، اب اسے کور کر کے میں دم دے دوں گی، اور اس کے بعد 15 منٹ میں نے دم دینا ہے، اور ساتھ ہی آپ نے سلاد بنا لینا ہے۔ میں نے ساتھ سلاد بنا لیا تھا، رائتہ بھی بنا لیا تھا، رائتہ بنائیں دہی کا، دہی گھر میں جمایا کریں، دہی جو آپ گھر میں جماتے ہیں اس کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے، آپ کی ہیلتھ کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے، آپ کے بچوں کی ہیلتھ کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے، اور اس میں زیرہ لازمی ڈالا کریں۔ چلیں جی، ہم نے یہ بنا لیا اور دم کھول لیا، دیکھیں کتنے زبردست ہمارا چنا پلاؤ بن گیا ہے، بہت ہی مزیدار۔ جب آپ ٹرائی کریں تو آپ نے مجھے لازمی بتانا ہے، فیڈ بیک ضرور دینا ہے، اور آج آپ اس کو لازمی ٹرائی کریں، چھٹی کے دن تو لازمی بنا لیا کریں، ہر وقت تو چکن پلاؤ نہیں بنایا جا سکتا، چنا پلاؤ بھی بہت زبردست لگتا ہے اور مزیدار بنتا ہے۔ میں نے اسے چیک کیا ہے اور ماشاءاللہ چاول کھلے کھلے بنے ہیں۔ اور جی دیکھیں، ہم نے جو پیاز براؤن کیا تھا، ایک اسمال سا پیاز، چھوٹا سا پیاز، اسے میں نے ایک الگ پیالی میں ڈال لیا تھا جو ہم نے شروع میں براؤن کیا تھا، وہ پھر اوپر ڈال لیا، اس سے بہت ہی زبردست لک آ جاتی ہے۔ ہمارا چنا پلاؤ، کابلی پلاؤ، زبردست سا پلاؤ بن گیا ہے، اور بہت ہی مزے کا لگتا ہے ہر موسم میں۔ اور ساتھ ہم نے سیلڈ لے لیا ہے، میں نے ایک پلیٹ میں اپنے لیے نکال لیا تھا، اور اس کے ساتھ سلاد بھی رکھ لیا ہے، پھر بعد میں رائتہ ڈال کے کھائیں اور مزے کریں، بہت ہی مزیدار سا پلاؤ تیار ہے۔ آپ نے گھر میں لازمی ٹرائی کرنا ہے، اور گھر والوں سے دعائیں لیں، تعریفیں لیں، تعریفیں کروائیں اور تعریفیں سنیں۔ جی ہاں، جب آپ اتنی محنت سے اور دل سے کوکنگ کرتی ہیں تو پھر تعریف تو بنتی ہے نا۔ اور اپنی امی کو بھی کھلائیں، گھر میں جو بھی افراد ہیں سب سے دعائیں لیں۔ چنا پلاؤ کی ایک ٹپ لازمی میں آپ کو اینڈ پر بتاتی ہوں، اس کی یہ ٹپ ہے کہ آپ نے چنے ہمیشہ رات کو بھگونے، اگر آپ کا ارادہ ہے کہ کل آپ نے پلاؤ بنانا ہے تو آپ آج رات ہی چنوں کو بھگو دیں صاف کر کے، اور اس میں میٹھا سوڈا بھی ڈال دیں 1 چمچ یا آدھا چمچ، اس کے بعد آپ نے رات بھر بھگو کے رکھنے ہیں، اگلے دن پھر آپ نے ان کو دھو لینا ہے، اور بعد میں آپ کوکر میں چڑھائیں اور انہیں گلا لیں۔ اس طرح چنا جو ہے بہت ہی اچھا ہو جاتا ہے، گل جاتا ہے اور سخت نہیں رہتا، نہیں تو سخت ہو تو پھر پیٹ میں گیس وغیرہ کا پرابلم ہو جاتا ہے، اور چھوٹے بچوں کے لیے بھی بیسٹ ہے، ان کا بھی ہاضمہ درست ہو جاتا ہے۔ اوکے جی، اللہ حافظ، لائک کریں اور شیئر کریں۔